الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت جھوم جھوم کر اپنے مخصوص لہجے میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کی محبت کی چھاؤں میں، یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں پہلی بار شرف باریابی حاصل ہو رہی ہے. اور یہ سن کے اور اچھا لگا کہ یہ نورانی کسی اور بستی میں نہیں بلکہ نورانی بستی میں ہے. انشاءاللہ میرے بعد فوراً بعد اس بزم کے روح رواں مہمان خصوصی میرے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت شہسوار سبند فصاحت و بلاغت غازی ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی متعن اللہ تعالی بطول حیاتی کا خطاب مستطاب آپ کو سننا ہے. بس میں تھوڑا سا موڈ آپ کا بنا دوں. اور میں جانتا ہوں کہ موریشس میں ایک بہت بڑا طبقہ بات سے پہلے نعت سننا بہت پسند کرتا ہے، تو میں اپنی شاعری کی پوری ڈائری لے کے آیا ہوں. ایک نعت پاک سے سلسلہ شروع کروں گا. یہ پنجابی لہجے کی نعت ہے لیکن ہے اردو میں. نعت پوری اردو میں ہے، لہجہ پنجابی ہے. ایک مرتبہ پھر جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پنجابی زبان میں، مارواڑی زبان میں ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے ہووے کا، اور یہ لفظ تینوں زمانوں میں استعمال ہوتا ہے، تینوں ٹینسز میں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ کہاں پر ہووے کس زمانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کیچ بھی کر لیں گے. میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے. تو پورے حوصلے کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری ہی ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہووے، میری ہی ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہووے، بدن میرا یہاں ہووے، بدن میرا یہاں ہووے، تو من میرا وہاں ہووے، میری ہر سانس میں
مصطفیٰ لے کر رواں. شعر دیکھیے گا. کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا. کئی راتیں گزاری ہجر طیبہ میں میرے آقا. بجھا دو آگ سینے کی, بجھا سینے کی, یہ جل جل کر دھواں ہوئے. بدن میرا یہاں ہوگے تو من میرا وہاں. شعر دیکھیے گا, بالکل آسانی سے کہا ہے کہ وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنو سن لو. وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنو سن لو. وہ دربار حبیب مومنوں سن لو. وہاں پر بارش رحمت, وہاں پر بارش رحمت جہاں دیکھو وہاں ہوگے. بدن میرا یہاں ہوگے تو من میرا وہاں. اور یہ حاصل کلام شاید میں دیکھیے گا, اور تمام علماء کرام کی. مفتی صاحب توجہ چاہوں گا کہ سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک تھی, مکان تک ہے. میں نے کہا نا کہ پہلے مصرے سے دوسرے مصرے کا تیور سمجھ میں آ جائے گا. یہ سبھی کی رفعتوں کی حد مکان تک ہے, تھی مکان تک ہے. نبی کی رفعتوں کی حد, نبی کی رفعتوں کی حد مکان سے لامکان ہو گئے. بدن میرا وہاں ہو یہاں ہووے تو من میرا وہاں. اور یہ بھی دیکھیے گا, بہت اشعار ہے. یہ بھی شعر دیکھیے گا, ایک حل مشکلات کے لیے کچھ دینے کی کوشش کی ہے کہ چلو اے عاشقو طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. چلو اے عاشقو طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. سنانا مشکل ہے اپنی, سنانا مشکل ہے اپنی, اگر تم سے بیان ہووے. بدن میرا یہاں ہووے تو من اور یہ خالص نعت کا شعر ہے, خالص نعت کا شعر. توجہ چاہوں گا کہ رخے وشمس ہے واللگے سوا ریزے تابا. رخے وشمس ہے واللگے سوا ریزے تابا. نظر ما زاغ دل یاسین,
شاخوں میں بدن میرا تمن وہاں. اور یہ بھی دیکھیں پوری زندگی کے ساتھ کہ خدا نے اوتی تو بمفاتیح خزائن الارض، بخاری شریف کی حدیث ہے، بس اسی کی ترجمانی کی ہے کہ خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو. خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو، انہی کی ملک ہے جنت، انہی کی ملک ہے جنت، انہی کا دو جہاں ہوئے. بدن میرا یہاں ہوئے تو من میرا. اور آخری شعر حضور محدث اعظم ہند کی فکر سے استفادہ لیتے ہوئے یہ دو مصرے کہے ہیں، زندگی کے ساتھ سماعت فرما لیں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اچھا پہلے ادھر ہی گردن گھما لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا عادت ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ اپنا کام کیجئے. یہ شعر بطور خاص ہے، آخری شعر ہے کہ مسلمان بن گیا اس کافری کو جان لینے سے. توجہ رہے. بہت سارے لوگ شعر کی مفہوم کی گہرائی تک نہیں جا پاتے، اس لیے توجہ دلا رہا ہوں. مسلمان بن گیا اس کافری کے جان لینے سے، مسلمان بن گیا اس کافری کو جان لینے سے. یہاں مومن وہی ہووے، یہاں مومن وہی ہووے جسے عشق بتا ہو. بدن میرا یہاں ہووے تو من میرا. مختہ ہے اور وہی سے مستفاد ہے، اور وہ فکر ہے استاد زمن، شہسوار اہل سخن، برادر امام اہل سنن، حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا مشہور زمانہ شعر ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ اصل میں علماء کی زبان میں کہا جائے اور شرح جامی کی زبان میں تو دفع دخل مقدر ہے. ایک سوال مقدر ایک چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے. سوال کیا ہے کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانا طے ہے، جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے، سیرات، یہ لواء الحمد، مقام محمود، حساب کتاب، میزان، یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو شعر سنو، پسند آ جائے تو دعا دینا. دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ کہ فقط اتنا فقط مائک والے کا سمجھنا بڑا ضروری. فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور. فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور. فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور. نبی کی شان محبوبی، نبی کی شان محبوبی سر محشر آیا ہوئے.
بدن میرا یہاں ہو تو من میرا وہاں ہوگے. اب گنگنا کے آپ لوگ بھی درود پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ تقریر تو انشاءاللہ حضرت کی سننا ہے. ایک سوال کسی نے بذریعہ سوشل میڈیا، آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے، جن کی بولتی بھی بند رہتی ہے وہ بھی لکھنے میں ماہر ہوتے ہیں، کسی نے کیا تھا. میں نے سوچا اس سوال کا جواب یہ نورانی انشاءاللہ نورانی بستی میں آ کے دے. اور اسی حوالے سے میں نے ایک قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے صرف ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کا ارشاد والا شان اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ مخاطب ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے ابراہیم انی جاعلوک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کیا بنانے والا ہوں؟ امام. مسجد کا امام نہیں جو ہمیشہ متولی سے گھبراتا رہے، انسانیت کا امام. the imam of all mankind, the imam of all humanity، پوری انسانیت کا امام بنانے والا. ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے، اور اللہ کی طرف سے ہو تو کتنا بڑا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ اتنی آسانی سے حضرت ابراہیم کو نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے آپ نے بہت تگودو کی. حلب کی بہاروں میں رہتے تھے، اور وہ علاقہ اس زمانے میں نمرود کے دائرے حکومت میں آتا تھا. بقول حضور غازی ملت کے کہ نمرود سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود. اچھا بندہ نہ بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا جاؤ اور نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولو. تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا کہ وہ مکالمہ کیسا رہا، ورنہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. بس یوں ہی عرض کرتا چلوں کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے. اس کے بعد دوسرا امتحان آتش نمرود میں اترنے تھا. طائر سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑ دیا آگ کی لپٹ کو دیکھ کر، لیکن حضرت ابراہیم نے جناب جبریل سے مدد نہیں مانگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج میں سب کے لیے نہیں صرف اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں. اس امتحان میں بھی کامیاب. بالکل میں شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں. تیسرا امتحان یہ ہوا کہ اے ابراہیم اب یہ ہری ہری زمین چھوڑو اور چلو مکے کے بنجر میں جہاں تمہارے بابا آدم نے بنیاد رکھی ہے. چنانچہ اپنی فیملی کو لے کے حضرت حاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کے پہنچ گئے. اور واقعی وہ زمین ایسی تھی کہ پہنچ کے عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس بے آب و گیاہ زمین پہ آیا ہوں صرف تیرے لیے. اس امتحان میں بھی کامیاب. اس کے بعد حکم ہوا میرا گھر بناؤ. کیا بناؤ بولو؟ بلڈ مائی ہاؤس. ہم لوگ پہلے اپنا گھر بناتے ہیں پھر اللہ کا گھر بناتے ہیں. ہماری عادت تو یہی ہے نا. اور اپنے گھر کا جو انٹیریئر ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے. اللہ کے گھر کا انٹیریئر جیسا ہو چلے گا. یہ تو ماشاءاللہ مسجد کی انتظامیہ انہوں نے یہ قمقمے لگا کر کے دکھا دیا ہے کہ سب کے لیے کرنا اور ہے، رب کے لیے کرنا اور ہے.
حضرت ابراہیم خود گفا میں رہ رہے ہیں. He was staying in the cave, but he started to build the house of Allah, جس کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے آیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى آخِرِ الْآیَہ. اس تفصیل میں بھی جانے کا موقع نہیں ہے. کبھی میلاد کی محفل ہوئی تو اس میں جو میلادی نکتے ہیں اسے میں بیان کروں گا. اس امتحان میں بھی کامیاب. پھر ایک امتحان اور وہ یہ کہ اب گھر تو بن گیا ہے, اب اپنی بیوی بچوں کو چھوڑو اور توحید کا جھنڈا لے کر اعلائے کلمت الحق کے لیے نکل پڑو. حضرت ابراہیم نے آواز دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حج کی دعوت دینے لگے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. اس امتحان میں بھی کامیاب. پھر ایک امتحان تو ایسا ہوا کہ امتحان بھی اس کے سامنے تھک جائے, اور وہ آپ سب جانتے ہیں. خواب میں یہ اشارہ کیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اس امتحان میں بھی کامیاب. چھری چلائی مگر اسماعیل کی گردن نہیں کٹی. بعض مورخین نے یہاں پر بڑی لطیف بات کی ہے کہ آنکھ میں پٹی باندھ کر کے حضرت ابراہیم نے ٹرائی کیا تھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بار کوشش کی تو گردن نہیں کٹی, دوسری بار کوشش کی گردن نہیں کٹی, پھر غصے میں آ کے اس چھری کو پہاڑ پہ پھینکا تو پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن اسماعیل کی گردن نہیں کٹی. اور تاریخ گواہ ہے, حدیث کے الفاظ گواہ ہیں, قرآن کی آیات گواہ ہیں کہ وہاں جناب اسماعیل کی جگہ ان کا فدیہ بن کے ایک بھیڑ, ایک دمبا, ایک لیم آ گیا اور اس کی گردن کٹ گئی, اسماعیل کی گردن بچ گئی. کبھی آپ نے فلسفہ شہادت کا جلسہ رکھا اور مجھے یاد کیا تو میں اس کے رموز آپ کو بیان کروں گا. ابھی مختصر سے اتنا کہ اس امتحان میں بھی کامیاب. توجہ, اس امتحان میں بھی کامیاب. آواز آئی, اے ابراہیم تو نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا. نمرود سے پنگا لیا, میرے لیے آگ میں اترنا پڑا, تو کود گیا. میرے لیے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرنا پڑا, تو نے کیا. میرے لیے مکے کے بنجر میں بسنا پڑا, تو بس گیا. میرے لیے خود گفا میں رہ کر کعبہ بنانے لگا. میرے لیے اپنے بچوں کو, بیوی کو چھوڑ کر اعلاء کلمت الحق کے لیے, تبلیغ کے لیے نکل گیا. میرے لیے حد تو یہ ہے کہ عزیز ازجان اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے میں بھی تیرے ہاتھ میں کپ کپی نہیں آئی میرے لیے. اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے, میں تجھے اپنے گھر کا نہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. I'm going to make you the imam of all mankind. امامت کبریٰ کا تاج تمہارے سر پہ رکھ. عزیزان ملت توجہ سے, کسی کو ایسا ریوارڈ ملے, بلکہ ایسا کیا اس جیسا بھی, تو وہ کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرے گا. فرض کیجئے کہ اگر کہ کوئی پیر صاحب اپنے کسی مرید صادق کو خلافت دیں اور کہیں کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچے گا, وہ کہے گا I'm getting خلافت, this is the great honor for me to become a khalifa of someone. لیکن ابراہیم کی خلت پہ میرے بچے, میرے ماں باپ قربان. عرض کرتے ہیں اے اللہ, توجہ چاہوں گا, اب وہ سوال جو کیا گیا تھا میں اس کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. اے اللہ, قال ومن ذریتی, what about my descendant? یہ جو امامت کا تاج تو میرے سر پہ رکھ رہا ہے, یہ صرف میرے لیے ہے یا میرے بچوں کے لیے بھی ہے؟ Is this beneficial for my generation, for my kids? آواز آئی لا, ظالموں کے لیے نہیں,
مطلب صاف ہے کہ امامت تجھے بھی ملے گی اور تیرے بچوں کو بھی ملے گی، مگر یہ تاج امامت ہے، کوئی تخت خلافت نہیں۔ یہ یزید جابر کو نہیں، حسین صابر کو ملے گی۔ چنانچہ وہ امامت حضرت ابراہیم سے جناب اسماعیل کو ملی، وہاں سے بنی عدنان کو ملی، وہاں سے بنی مدرکہ کو ملی، بنو خزیمہ کو ملی، بنو کلاب کو ملی، بنو مرہ کو ملی، چلتے 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 قصی کو ملی، وہاں سے عبد مناف کو ملی، وہاں سے چل کے ہاشم کو ملی، عبد المطلب کو ملی، جناب عبداللہ کو ملی، پھر اس کو ملی جس کے صدقے میں ابراہیم کو ملی۔ تاج امامت سرور کائنات کے سر پہ رکھا گیا مصطفیٰ جان رحمت نے۔ اسی امامت، کچھ لوگ امامت کو الگ کر دیتے ہیں، خلافت کو الگ، یہ سنیوں کا شعار نہیں ہے۔ اسی امامت کو، اسی امامت کی دو نہریں جاری کی، ایک گھر والوں کے لیے، ایک در والوں کے لیے، اور ہجرت کی رات دونوں دے دی۔ ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر انہیں امامت خلافت دے دی اور علی کو اپنے بستر پہ لیٹا کر امامت ابراہیمی دے دی۔ ابو بکر بھی امام ہے، عمر بھی امام ہے، عثمان بھی امام ہیں، علی تو ہیں ہی ہیں امام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ جس وقت صلح حسن ہوئی، بہت آج کل اس موٹر کو لوگ اچھالتے ہیں بہت زیادہ، صلح حسن ہوئی اس وقت کیا ہوا؟ شرائط طے ہوئے، اس کے بعد خلافت کو تفویض کرنا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ہمارے جد امجد امام حسن نے کیا کیا؟ جو مانگا دے دیا، خلافت مانگا دے دیا، تخت مانگا دے دیا، تاج مانگا دے دیا، حکم مانگا دے دیا، راج مانگا دے دیا، امارت مانگا دے دیا، خلافت مانگا دے دیا، مگر جب بات امامت کی آئی تو آواز دی، اے امیر المومنین، آپ کے بعد اس پر حق صرف میرے حسین کو ہوگا۔ یہ امامت ہے، یہ سرکاری عہدہ نہیں، درباری عہدہ، اس پر میرے بھائی حسین کا حق ہے۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے ثابت کر دیا، اے یزید تو میرا ہاتھ مانگ رہا ہے، میری بیعت چاہتا ہے، سن تو کچھ بھی مانگے میں دے سکتا ہوں، سر مانگ تو دے دوں، پاؤں مانگ تو دے دوں، دل مانگ تو دے دوں، جگر مانگ تو دے دوں، میرے خاندان کو چاہیے لے جا، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہاتھ صرف حسین ابن علی کا نہیں بلکہ دادا ابراہیم کی امانت ہے۔ یہ اسی کو ملے گا جو اس کا حقدار ہوگا۔ ایک سوال اور اسی حوالے سے کیا جاتا ہے، بڑا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، کہتے ہیں بلکہ بیک گراؤنڈ کیا، آج کل تو پہلے ہم نے سنا تھا کہ لال دوپٹہ جو ہے وہ صرف ہماری بہنیں اور مائیں اوڑھتی ہیں، لیکن سعودیہ جا کے میرا خیال بدل گیا، وہاں داڑھی رکھے ہوئے مرد بھی اوڑھتے ہیں لال لال۔ ایسے ہی ایک لال دوپٹہ رکھے ہوئے ایک شخص بول رہا تھا کہ do not say anything wrong about Yazid. Yazid was Amir al-Mu'minin ma'ad Allah Rabbil Alamin. ایسا یزید کی تعریف کر رہا ہے جیسے لگ رہا ہے یزید اس کے انکل کا نام ہے۔ کیوں بھائی؟ تو وہ کتاب لے کے بیٹھا تھا، بولا دیکھو بیک گراؤنڈ دیکھو، فیملی ٹری دیکھو۔ یزید کے والد صحابی، میں نے کہا بالکل صحیح۔ یزید کے دادا جناب ابی سفیان صحابی، میں نے کہا بالکل صحیح۔ یزید کی پھوپھی حضرت ام الحبیبہ ام المومنین، ہم سب کی ماں، بالکل صحیح۔ دل میں خیال، میں نے کہا سن تو بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے، سن
بلا شبہ یزید کے والد صحابی، دادا صحابی، پھوپھی صحابی، اوپر گھر میں جو بھی مسلمان ہوئے سب صحابی، مگر اسی یزید کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ نے کسی اور کو نہیں بلکہ حسین کو چنا۔ اس حسین کو چنا جس کا بیک گراؤنڈ یزید کے بیک گراؤنڈ سے بڑا، بلکہ اتنا بڑا کہ اس حسین کا باپ یزید کے باپ سے بڑا، اس حسین کا دادا یزید کے دادا سے بڑا، اس حسین کا چاچا یزید کے چاچا سے بڑا، اس حسین کی ماں کائنات کی ہر عورت سے بڑی، اور اس حسین کا نانا کائنات کے ہر انسان سے بڑا۔ یہ وہ فکر صحیح تھی جو امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جس کی شعائیں بریلی سے لوگوں کو دکھائی، جسے لے کر اس خوبصورت جزیرے میں سب سے پہلے آنے والی ذات حضور مبلغ اسلام عبدالعلیم میرٹھی صدیقی کی۔ موریشس انہیں کیسے فراموش کرے جنہوں نے عقیدہ صحیحہ کی تعلیم دی، اس قائد اہل سنت کو کروڑوں سلام، جن کی ہم نامی کا شرف مجھے حاصل ہے کہ قدم نورانی، انداز نورانی، گفتار نورانی، لہجہ نورانی، اور کسی بستی میں آ جائیں تو بستی نورانی۔ وہ زمین جسے سرکار کلا نے اپنے قدم محمنت لزوم سے کرم بخشا ہو، جہاں شیخ طریقت نے، خطیب اعظم نے، شیخ الاسلام نے اور غازی ملت جس زمین کو سیراب کر رہے ہیں، موریشس والوں جتنا ناز کرو کم۔ حضرت مولانا ابراہیم خوشتر کی خدمات کون بھول سکتا ہے؟ جتنا فخر کرو کم ہے تم۔ اسی لیے تو پورے موریشس میں آپ کو کئی ٹائپ کے فرقے ملیں گے مگر کوئی یزیدی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حسینی میں ہمیں میرٹ سے ملی، اس میں بریلی کا رنگ تھا، چچوچے کی ترنگ تھی، مارہرا کا سنگ تھا، احمد رضا کی دعا لے کر یہ آتے رہے چمکا دے۔ مولا کریم ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے نقوش مبارکہ پر چلاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں
بہت دنوں سے پور پرسن، غریب آدمی ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کہیں نہیں ملا. بولتے تو ہیں یہ بڑا بابا تمہارے گھر میں 40 کلو گولڈ ہے اور تم بیچ نہیں رہے ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. 40 کلو گولڈ ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے. امیر ہو کہ غریب ہو؟ 40 kg gold in your home and nothing to eat. Who are you? امیر یا غریب؟ کھانے کو نہیں ہے تو غریب ہے. 40 kg گولڈ غریب ہے. آپ اپنے پر غور کرو. یہ تمہارا رائٹ ہینڈ 1 لاکھ میں ہم کو دو گے اپنا ہاتھ کاٹ کے؟ 2 لاکھ میں 500,000. گیو می یور ہینڈ. میں قیمت لگاتا ہوں. 500,000 دس ہینڈ, 500,000 دس ہینڈ, 1 million. 1 million take and give me your 2 hands. دو گے؟ بیچو گے؟ تو چلو اپنی 2 آنکھیں 1 million میں دونوں آنکھیں. Give me your eyes and take 1 million more. 2 million. دو گے؟ بیچو گے؟ مال اپنے پاس رکھا ہے، بیچ نہیں رہا ہے. برین 2 million. چلو ہارٹ 5 million. اپنا دل دے دو، نکال کے باہر کرو. بیچو گے؟ اب قیمت لگاؤ. دونوں ٹانگ، لیگ 20 million. ہول باڈی 50 million. Give me all parts of your body. بیچ ڈال. نہیں بیچو گے نا تو تم غریب کہاں ہو؟ ملینر ہو. صرف مال بیچا نہیں اس لیے پیسہ نہیں. آپ دونوں آنکھیں نہیں دو گے، دونوں ہاتھ فری میں ملا ہے. اللہ نے فری میں دیا ہے نا. کتنا قیمتی ہے. یہ 2 ہاتھ نہ ہوں تو ہم وضو کیسے کریں، ماں باپ کی سیوا کیسے کریں؟ اگر یہ 2 ہاتھ نہ ہو تو قرآن کیسے اٹھائیں؟ کیا اللہ نے کہا کہ میں نے 2 ہاتھ دے کر کے احسان کیا ہے؟ یہ دماغ نہ ہو تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ شریعت کے لائق نہیں. یہ دماغ نہ ہو تو اسلام نہیں، پتہ ہی نہیں، بیٹھ پاگل. پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اے میرے بندو I gave you brain, it is my احسان. نہیں کہا. دل، یا اللہ یہ دل تو نے دیا محبت کے لیے. اسی دل میں گنبد خضرا ہے، اسی دل میں جلوہ کعبہ ہے، اسی دل میں بغداد ہے، اجمیر ہے، اسی میں لاہور ہے، اسی میں ملتان ہے، اسی میں اولیاء اللہ کا پورا استھان ہے. اتنا قیمتی دیا. لونگ ہارٹ. اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا دل دے کے. چلو موریشس دیا، کتنا بڑا احسان. پیسفل کنٹری، نیچرل بیوٹی، brotherhood among the people, very nice atmosphere. It's a mini India for me. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ موریشس دے کر میں نے احسان کیا.
ارے مکہ مدینہ دے کر کے بھی نہیں کہا کہ احسان کیا. شوگر کین دے کر کے احسان کیا. کہا کھانا پینا دے کر احسان کیا. ہاتھ پیر دل دماغ عقل وزڈم سمجھداری بزنس کاروبار کہیں کہا اللہ نے کہ میں نے احسان کیا. حد تو یہ ہے کہ اس نے پروفٹس دیے نبیین صدیقین شہداء صالحین. آدم دیا شیش دیا نوح دیا ابراہیم دیا اسماعیل دیا حضرت اسحاق دیا علیہ السلام. کبھی کہا ہے احسان کیا؟ سوچو. عالم بنا احسان کیا مجدد بنا احسان کیا محدث بنا احسان کیا. کبھی کہا تیرے کو پیرنٹس دیا ماں باپ دیا احسان کیا؟ نہیں. آنکھ دیا جس سے ہم دنیا دیکھتے ہیں زبان دیا جس سے ہم بولتے ہیں کان دیا جس سے ہم قرآن سنتے ہیں دل دیا جس سے ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں زندگی دیا ہم کو لائف. پھر بھی نہیں کہا خدا نے کہ میں نے احسان کیا. لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو جب مصطفیٰ کو دیا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنین پر احسان کیا. نبی آیا تو احسان 12 ربیع الاول لوگوں پر احسان مومنوں پر احسان. اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی میری زندگی سے زیادہ قیمتی میرے ہاتھ پیر سے زیادہ قیمتی ہے میری آنکھوں سے زیادہ قیمتی ہے میرے دل سے بھی زیادہ قیمتی ہے میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اب جب میلاد مصطفیٰ فیور آف اللہ اپان مومن لقد من اللہ تحقیق لقد یقیناً من اللہ احسان کیا اللہ نے. منا احسان کیا من اللہ اللہ نے احسان کیا علی المومنین. تو یہ 12 ربیع الاول کو جو رسول پاک آئے ہیں یہ احسان مومنین پر ہے. قرآن نے نہیں کہا لقد من اللہ علی الناس. اللہ نے لوگوں پر احسان کیا لوگوں پر احسان نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ مومنین پر احسان ہے. تو اب جو مومن ہوگا وہی احسان مانے گا وہی میلاد کرے گا. اے اللہ تو نے رسول پاک کو اتنا بڑا احسان بتایا ہے تو بات کیا ہے کہا سمجھو یہ آرڈنری نہیں ہے ایکسٹرا آرڈنری. ان کا تو معاملہ یہ ہے لولا خلقت الدنیا لولا کا لمحہ خلقت الدنیا. انہیں بنانا نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا. اگر یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا میں دنیا نہ بناتا. I created entire world because of prophet. انہیں پیدا کرنا نہ ہوتا پیدا یہ تو اردو ہو گئی نا. انگلش میں کیا کہتے ہیں برث. اگر برث ٹارگیٹ میں برث نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا. یہ برث تو انگلش ہو گیا. عربی میں کیا کہتے ہیں میلاد. برتھ ان انگلش پیدا ہونا ان ہندی پیدائش ان پرشین میلاد ان عربک. تو میلاد النبی نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ بنائی جاتی.
لولاک لما خلقت الدنیا. I created earth because of birth of my prophet. Because of birth I created the sky, I created the stars, I created moon and sun because of the birth of prophet. This is the hadith, hadith Qudsi. تو جو برتھ کے لیے ہے یہ دنیا رسول کی برتھ پر میلاد مقصود نہ ہوتی تو زمین نہ بناتا، میلاد مقصود نہ ہوتی آسمان نہ بناتا، میلاد مقصود نہ ہوتی تو ہند مہاساگر نہ بناتا، اٹلانٹک اوشین نہ بناتا. ان کی میلاد ہی کی وجہ سے عرب بنایا، میلاد کی وجہ سے عجم بنایا، میلاد کی وجہ سے ہند بنایا، میلاد کی وجہ سے سندھ بنایا، میلاد کی وجہ سے ماریشس بنایا. تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا میلادی ہے، آسمان میلادی ہے، زمین میلادی ہے، ہند میلادی ہے، سندھ میلادی ہے، عرب میلادی ہے، عجم میلادی ہے، پورا ماریشس میلادی ہے. اب جن لوگوں کو میلاد سے پرابلم ہے وہ میلادی زمین پر رہنا چھوڑ دیں، میلادی سورج سے روشنی نہ لیں، میلادی چاند سے چاندنی نہ لیں، میلادی ہند مہاساگر میں نہ نہائیں، سن باتھ نہ دیں، یہ سب میلادی ہے. کمال ہے. صدقہ کھاتے ہو میلاد کا، صدقہ کھاتے ہو میلاد کا اور اپوزٹ میں جاتے ہو میلاد کے. تو یہ زمین مصطفیٰ کے لیے ہے، آسمان نبی کے لیے ہے، دھرتی نبی کے لیے ہے، گگن نبی کے لیے ہے، آکاش نبی کے لیے ہے، پاتال نبی کے لیے ہے، ذرہ ذرہ نبی کے لیے ہے، سارے سٹارز نبی کے لیے ہے. اب ایک یونیورسل ٹروتھ سنو، جو جس کے لیے ہوتا ہے، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک وہ رہتا ہے. تم جس کے لیے ہو نا وہ جب تک رہے گا تم بھی رہو گے. یہ رول ہے، اصول ہے، یہ نیچرل لا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے. کیا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں کب تک رہیں گے؟ ہمیں کب تک بیٹھ کر کے سنو گے؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ؟ کب تک؟ جب تک میں ہوں. آپ کب تک ہیں؟ جب تک میں ہوں، کیونکہ آپ میرے لیے ہیں. یہ مائک ہاشمی کے لیے ہے، کرسی ہاشمی کے لیے ہے، لوگ ہاشمی کے لیے، مجمع ہاشمی کے لیے، برادران اہل سنت ہاشمی کے لیے آئے ہیں، مفتی صاحب بھی ہاشمی کے لیے آئے ہیں، نورانی میں ابھی ہاشمی کے لیے آئے ہیں، شاہد میں ابھی ہاشمی کے لیے آئے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کہیں بیٹھی ہاشمی کے لیے ہیں. ان کا بھی کہیں انتظام ہے. تو جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا، جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، جب تک ہاشمی ہے یہ پروگرام رہے گا، کیونکہ سب کے سب ہاشمی کے لیے ہے. تو جب تک ہاشمی ہے یہ سب رہے گا، اور جب ہاشمی چلا جائے گا نا تو مجمع اڑ جائے گا، سب کھانا کھانے لگیں گے، کوئی کار میں بیٹھ جائے گا، نکل جائے گا، سسٹم درہم برہم فینش. کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے. تو یہ مجمع ہاشمی کے لیے ہے، مائک ہاشمی کے لیے ہے، کرسی ہاشمی کے لیے ہے، یہ کراؤڈ ہاشمی کے لیے ہے، یہ سجاوٹ ہاشمی کے لیے ہے، یہ ڈیکوریشن ہاشمی کے لیے ہے. تو جب تک ہاشمی ہے ڈیکوریشن رہے گا، جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا، جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا. جب ساری دنیا نبی کے لیے ہے تو جب تک نبی ہے زمین رہے گی، زمین ہے تو آسمان رہے گا، جب تک نبی ہے سورج رہے گا، جب تک نبی
تو زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں کی روشنی چھن جائے گی، نظام درہم برہم۔ وہی قیامت ہے۔ تو یہ ساری زمین دھرتی پورا موریشس نبی کے لیے ہے، ہند مہاساگر نبی کے لیے ہے۔ تو جب تک نبی ہیں ہند مہاساگر رہے گا، جب تک نبی ہیں موریشس رہے گا، جب تک نبی ہیں عرب رہے گا، جب تک نبی ہیں عجم رہے گا۔ کلیئر؟ اور جب نبی چلے جائیں گے تو سب ختم۔ اب ایک وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی آپس میں بات کر رہی ہیں، لیڈیز انہی کو کہتے ہیں جو چپ نہ رہیں۔ کوئی یہ کہے کہ 4-5 عورت بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، صوفہ پہ بیٹھی ہے، چیئر پر بیٹھی ہے، 4-5 عورت بیٹھی ہے اور سب چپ ہیں، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا، بہن کون بول رہا ہے؟ وہ باہر روڈ پر کھڑی ہو کے پوچھی، اندر کون بول رہا ہے؟ تو کہا ہاشمی میاں بول رہے۔ تو بولی دکھائی تو نہیں پڑ رہے۔ قسم خدا کی ہاشمی میاں بول رہے۔ ارے تو نے قسم اٹھا لیا خدا کی؟ دکھتے تو نہیں؟ تو اس نے کہا تجھے پتا نہیں؟ پوری کمیٹی نے اعلان کیا تھا، وقت بتایا تھا، ڈیٹ بتایا تھا، جگہ بتایا تھا، محلہ بتایا تھا، ٹائم بتایا تھا، اور سب مجمع جو ہے ہاشمی میاں کے لیے ہے۔ دیکھ مجمع دیکھ، ہاشمی نہ ہوتے تو مجمع نہ ہوتا، ہاشمی نہ ہوتے تو مائک کی آواز نہ ہوتی، ہاشمی نہ ہوتا تو سسٹم نہ ہوتا، یہ ڈیکوریشن نہ ہوتا۔ مجمع ہے تو اس کا مطلب ہاشمی ہے۔ تو جب سب ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک سب ہے ہاشمی ہے، تو جب ساری دنیا نبی کے لیے ہے تو جب تک دنیا ہے نبی ہے۔ تو صاف صاف شبدوں میں اس نے کہا، ہمیں ہاشمی میاں دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، میں مجمع دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی، مائک کی آواز سن کر ہاشمی کو مانوں گی، میں لوگوں کا کراؤڈ دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی، میں یہ آواز سن کر ہاشمی کو مانوں گی۔ تو مجھے نبی دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، میں زمین دیکھ کے نبی کو مانوں گا، آسمان دیکھ کے نبی کو مانوں گا، چاند سورج کو دیکھ کے نبی کو مانوں گا۔ تو الحمدللہ صرف اہل سنت و جماعت ہی نہیں، ساری کائنات میلادی ہے، ساری دنیا میلادی ہے۔ اہل سنت میلادی، سنیوں کا بچہ بچہ میلادی، سورج بھی میلادی، چاند بھی میلادی، آسمان بھی میلادی، زمین بھی میلادی۔ تم میلاد سے بچ ہی نہیں سکتے، تم جہاں پیدا ہوئے وہ بھی میلادی۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری جان و دل سے فدا رہو، کرتے رہو اپنے مدینے والے کی رضا کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔